الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اور آسمان اس نے بلند کر دیا ہے اس کو اور رکھا میزان۔ کل میں نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ مثالیں دی تھیں اس کے لغوی پہلو کو سمجھانے کے لیے، تو اس میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اذا السماء انشقت کی مثال دی تھی کہ وہاں پہ السماء انشقت جو ہے، اس میں انشقت السماء اگر قرآن کے علاوہ لکھا جائے تو انشقت السماء ایک نارمل سیکوینس ہے لکھنے کا، لیکن یہاں پر ہے السماء انشقت۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس میں یہ فاعل ہے، تو پھر کچھ دوستوں نے مجھے بعد میں کہا کہ جی نحوی اعتبار سے اس کو مبتدا کہنا چاہیے، کیونکہ السماء مبتدا ہے۔ نحوی ترکیب جو کرتے ہیں، کچھ اصطلاحات ہیں گرامر کی، عربی گرامر کی، تو ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے دروس کے اندر بہت اچھے طریقے سے، وہ یہ ہے کہ جب یہاں پر میں کوئی بات کرتا ہوں تو میرا مقصد آپ کو بات سمجھانا ہوتا ہے آسان ترین الفاظ میں۔ اس بیان میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ابلاغ ہو جائے، ہر شخص کو بات سمجھ میں آ جائے، اس کو بات واضح ہو جائے، اور ہر شخص کا مستویٰ، اس کا سمجھنے کا لیول ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو میں یہاں پر کسی فن کی اصطلاحات نہیں بولتا، اگر میں اصطلاحات میں بات کرنا شروع کروں، جیسا کہ علماء کی مجلس میں انسان جب بیٹھتا ہے تو پھر اگر علوم و فنون کی اصطلاحات میں بات کرے تو حرج نہیں ہے، تو یہاں پر معاملہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہر اصطلاح کے پیچھے ایک پورا تصور ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہے السماء انشقت، انشقت جو ہے یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہے ہیا کی، اور وہ آسمان کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہے، تو وہ ہے مبتدا نحو کی اصطلاح میں، لیکن اس میں معنی فاعلیت کا ہی ہے۔ آسمان پھٹ گیا تو آسمان کو ہی کچھ ہوا نا، پھٹنے کا فعل صادر کس سے ہوا؟ آسمان سے۔ اس کو ہم فعالیت کے معنی میں کرتے ہیں، لیکن نحوی اصطلاح میں اس کو مبتدا کہیں گے، اور یہ فعالیت کا معنی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کی یہ بھی دلیل ہے کہ یہ جو ضمیر ہے فعل کی، یہ اسی کی طرف جا رہی ہے، السماء کی طرف، لیکن اس کو نحوی اصطلاح میں فاعل نہیں کہیں گے، اس کو مبتدا کہیں گے، اس لیے کہ فاعل جو ہے وہ فعل سے پہلے نہیں آتا ہے، فعل کے بعد آتا ہے، اصطلاحی فاعل جو ہے ہماری اصطلاح میں۔ لیکن آپ کے ذہن میں جو معنی کا تصور ہے، معنوی پہلو سے میں نے بات کو واضح کیا کہ فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے جس سے فعل صادر ہوا، سمجھ گئے نا؟ تو میں نے اس عمومی ایک جنرل سینس میں نے بات کی ہے۔ تو اب کسی کو کوئی اعتراض ہے کہ جی کوئی اس کو بات کو اٹھاتا ہے، آپ لوگوں میں سے نہیں، ماشاءاللہ آپ تو خیر بہت زیادہ متعاون ہیں، تو جیسے کسی دوست نے مجھے، بھائی نے کہا بھی کہ کوئی سنے گا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں اپنے دروس سے، اپنے فہم سے غرض ہے، اپنے افہام و تفہیم سے غرض ہے، ٹھیک ہے؟ اعتراض کرنے والے کرتے رہتے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں خطاؤں یا غلطیوں سے پاک ہوں، یہ تو خیر غلطی والی اس میں بات ہی کوئی نہیں ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، ایک نہیں کئی ہو سکتی ہیں، میں تو چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں، بڑے بڑے علماء سے، کبار علماء سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہمیں لوگوں سے کریڈٹ نہیں لینا کہ کوئی ہمیں کیا سمجھتا ہے، کیا کہتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں صحیح احادیث کی روشنی میں، اور جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اصول اور تدبر کرنے کے قواعد اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، ان کی روشنی میں، یہ ہمارا مقصد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسماء رفعها، اور آسمان بلند کر دیا، اٹھا دیا، اونچا، اس نے اللہ رب العزت نے آسمان کو، ووضع المیزان، اور میزان عدل کو رکھا، اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، یہ آیات ہو چکی تھی۔
آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے والارض وضعها للانام۔ اب دیکھیے کتنی خوبصورتی ہے اس کلام میں کہ آسمان کے بالمقابل جو جنس ہے عظیم وہ زمین ہے، جہاں پر مخلوق بسیرا کرتی ہے۔ وہی اسلوب جو آسمان کی خلقت کو، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا، وہی زمین کے لیے۔ والارض والسماء والارض وضعها، بچھا دیا ہے اس زمین کو، وضعها بچھا دیا اس کو۔ یہ بھی آپ دیکھیے اگر اس کو یوں کہا جاتا نا رفع ورفع السماء ووضع الارض، تو زمین کا تصور یا آسمان کا تصور آپ کے ذہن میں صرف ایک بار آنا تھا، آسمان کو بلند کر دیا، زمین کو بچھا دیا۔ لیکن جب میں یوں کہتا ہوں کہ اور آسمان بلند کر دیا اس کو، تو اس کو کہنے سے دو بار آپ کی سماعت سے اور آپ کی سوچ سے ٹکرا رہا ہے کیا چیز؟ آسمان، کیونکہ ضمیر ہا کی پھر آسمان کی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح سے زمین کا مسئلہ ہے، والارض وضعها، اور زمین بچھا دیا اس کو۔ تو جب میں اس کو کہتا ہوں تو دو بار آپ کے ذہن میں وہ چیز، ایک بار زمین کی اپنی عظمت اور ایک بار بچھانے کے اعتبار سے اس کی اندر جو حکمت اور عظمت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں جو دو بار تکرار کے ساتھ وہ زمین اور آسمان کی جنس آپ کے ذہن میں مختلف پہلوؤں سے آتی ہے، یہی مقصود ہے کلام کا۔ والارض وضعها للانام، بچھا دیا اس کو انام کے لیے۔ انام کیا ہے؟ مخلوقات تمام، لیکن بالخصوص یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ انام سے مراد جو ہے وہ جن و انس ہیں، جو مکلف ہیں، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال بھی کرنا ہے۔ اور اس سورہ رحمان کے اندر ان دونوں جنسوں کا بہت ذکر ہے، انسان کا اور جن کا بار بار ذکر ہے، آپ دیکھیں گے۔ اور جب انعامات کا ذکر ہے، جنت کے باغات کا ذکر ہے، وہاں بھی دو دو ہے، جوڑے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ٹھیک ہے؟ تو جنات بھی یہاں انسان کے ساتھ ساتھ، اور پھر ان کی خلقت بھی انسان کے ساتھ ساتھ یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ والارض وضعها للانام، اور زمین بچھا دیا اس نے اس کو، کس نے؟ اللہ رب العزت نے، ٹھیک ہے؟ بچھا دیا اس نے اس کو للانام، مخلوق کے لیے۔ فیہا، اسی میں ہے، اس زمین میں کیا ہے؟ فاکہۃ، پھل ہیں، اور تنوین ہے، نکرہ ہے، الفاکہہ نہیں ہے، فاکہہ نکرہ ہے۔ اس میں تعظیم ہے، اس میں عظمت ہے، یعنی کہ فاکہہ کی جو عظمت ہے اللہ کی بطور نعمت، اللہ کی نعمت کے طور پر فاکہہ میں جو حسن ہے، جو عظمت ہے، اس پر یہ تنوین دلالت کرتی ہے۔ یہ تنوین جو ہے یہ کبھی تعظیم کے لیے بھی آتی ہے، جیسے فرمایا کہ سورۃ انزلناہا، ایک بہت عظیم سورت نازل فرمائی۔ کتاب نکرہ ہے، انزلنا، ورنہ تو نکرہ سے آپ اس طرح سے جملے کا آغاز نہیں کر سکتے اگر نکرہ معلوم ہی نہ ہو۔ کہتے ہیں نکرہ کوئی بھی، ترجمہ کرتے رجل، کوئی مرد، تو اگر کوئی کا معنی کریں گے تو آپ اس سے کلام شروع نہیں کر سکتے۔ کوئی مرد، تو اس کے بارے میں کیا خبر دینی ہے آپ نے؟ کوئی مرد، تو سننے والے کو پتہ ہی نہیں کس کی بات ہو رہی ہے۔ الرجل، تو اگر ذہن میں اس کے الرجل سے وہ خاص آدمی آ گیا تو اب خبر دے سکتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن جب تنوین نکرہ سے شروع ہوتا ہے، کتاب، سورۃ، یہاں بھی ایسے ہی ہے، فاکہۃ، فاکہۃ فیہا تھا نا، تو خیر اس میں وہ مقدم ہو گیا، اس سے حسب بھی پیدا ہوا۔ اس میں اہتمام بھی ہے کہ زمین کے اندر یہ نعمتیں موجود ہیں، اس میں یہ اہتمام ہے فیہا کے پہلے آنے سے، کہ زمین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں پیدا کی ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ فصلت میں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ خلق الارض فی یومین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، پھر 4 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین میں غذا رکھی ہے، پوری زندگی کے لیے، انسان کی ہو یا حیوان کی ہو، غذا رکھی ہے۔ قوت کی جمع اقوات، جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، خاص یہاں پہ زمین کی غذا کا ذکر ہے۔ اور وقدرہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو بڑے اندازے سے تقسیم کر دیا ہے، سب کچھ زمین کے کسی ایک حصے میں پیدا نہیں ہوتا ہے،
کوئی جنس کسی حصے میں پیدا ہوتی ہے، کوئی پھل، کوئی پودا، کوئی بوٹا، کوئی چیز، اور اسی طرح سے کوئی درخت اور دوسری انواع و اقسام جو ہیں، اور دوسری جنس کسی اور مقام پر پیدا ہوتی ہے. اس طرح سے پوری دنیا میں خوراک کی بنا پر یہ تجارت جاری رہتی ہے. اس طرح سے زمین میں معدنیات ہیں، تیل ہے اور چیزیں ہیں، یہ بھی اس کے قوت میں شامل ہو جاتی ہیں ایک پہلو سے. تو مطلب یہ ہے کہ والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ، بہت ہی شاندار انواع و اقسام کے اس میں پھل موجود ہیں. اور فاکہہ جو ہے یہ عام پھل کو نہیں کہتے، یہ ثمر یا اسمار نہیں ہے، ٹھیک ہے. فاکہہ، فکاہت، انسان کے لیے جب بولا جائے فکاہت تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر فکاہت ہے، یعنی اس میں لطیف حصے مزاح ہے، بڑی خوش طبی رکھتا ہے اپنے مزاج میں، ٹھیک ہے، خوش طبع انسان ہے. اور فاکہہ سے مراد وہ پھل ہیں جو انسان کو خالص لذت مہیا کرتے ہیں طبعاً، یعنی ان پھلوں کی طبیعت میں ہی انسان کو لذت مہیا کرنا اور خوش کر دینا. آپ کو ان پھلوں کو تیار نہیں کرنا پڑتا، پکانا نہیں پڑتا ہے کہ پکانے کے بعد وہ کھانا تیار ہو تو آپ کو پھر وہ کھانے میں لذیذ لگے، نہیں. ان کی طبیعت میں ان پھلوں کے اندر نیچرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ذائقہ اور لذت رکھی ہے کہ جو پیور انجوائمنٹ ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے، اور لذت کے لیے انسان کو استعمال کرتا ہے. اور تفقہ بھی اسی کو بولتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ لذت اٹھائے کسی بھی چیز سے اور اس کی فطرتاً طبعاً اس چیز سے وہ خوش ہوتا ہو. قرآن میں آتا ہے جیسے کہ اصحاب الجنت فی شغل فاکہون، وہاں بھی فاکہ کا لفظ ہے نا، فاکہون، تو وہاں بھی یہی ہے کہ وہ ان کی جو لذت ہے زندگی کی بھرپور ہوگی. سمجھ گئے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو فاکہہ فرمایا وہ ان پھلوں کا ذکر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے پھل ہیں کہ انسان ان کو دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت خوش ہوتی ہے. ان پھلوں کی خوشبو کے اندر بھی انسان کے لیے فطرت میں اس کے مزاج میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ان کو کھانے کے بعد انسان کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. موڈ اچھا کرنے کے لیے بہت سی غذائیں ہم نے بھی تیار کر رکھی ہیں جن کی تشہیر بھی کی جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قدرتی فواکہ بنائے ہیں اصل وہ ہیں. فیہا فاکہۃ، اس میں فاکہہ اس قسم کے پھل ہیں شاندار. والنخل، اور کھجور کے درخت ہیں. النخل سے مراد ایک درخت نہیں ہے بلکہ کھجور کے درخت ہیں. اور وہ درخت کیسے ہیں؟ کھجور کی بڑی شان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مؤمن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے، کھجور کے درخت سے. تو بندہ مؤمن ایمان والا انسان جو ہے وہ کھجور کی طرح ہوتا ہے، کھجور کی مانند ہوتا ہے. تو جس طرح سے کھجور کی جڑیں ہوتی ہیں نا، اس طرح اس مسلمان بندے کی بھی جڑیں ہوتی ہیں جو زمین کے اندر بڑی گہری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. قرآن میں آتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ ان کی جو اصل ہے، بنیاد، جڑیں جو ہیں اس کلمہ طیبہ کے جو درخت کی، وہ زمین کے اندر ہوتی ہیں، بڑی مضبوطی سے قائم ہوتے ہیں، اور اس کے جو پھل اور شاخیں اور فروع ہیں وہ آسمان تک پہنچی ہوتی ہیں. سبحان اللہ، اتنا یہ شاندار درخت ہوتا ہے. تأتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، اور ہر لمحے اس کے جو پھل ہیں نا وہ لاتا رہتا ہے اپنے پھل. یہ بندہ مومن جس کے اندر کلمہ طیبہ اور ایمان کی جڑ بڑی مضبوط ہے نا، ہر وقت اپنے اس ایمان کا پھل وہ کھاتا رہتا ہے. کبھی اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلتا ہے، کبھی اس سے عمل ایسا سرزد ہوتا ہے جو پاک ہوتا ہے، طیب، جو اللہ کو خوش کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے اعمال صالحہ میں اس کا اجر چلا جاتا ہے. کبھی کسی انداز سے، کبھی اس کی سوچ میں، ہر وقت یہ کلمہ طیبہ جو اس کے اندر ایمان موجود ہے نا، یہ اپنا اثر ظاہر کرتا رہتا ہے، پھل دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. بلکہ کافر کو بھی پھل دے دیا کرتا ہے. کتنے ہی ایسے کافر غیر مسلم اگر آپ ان کو پڑھیں گے جو بعد میں مسلمان ہوئے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے فلاں کسی وقت میں ایک ایسی بات سنی تھی یا کتاب پڑھی تھی یا قرآن پڑھا تھا. ایک واقعہ میں نے خود سنا کہ غیر مسلم نے بتایا کہ مجھے کسی نے، میں سعودی عرب میں گیا دورے پر، غیر مسلم تھا، مجھے کسی نے قرآن دے دیا، ایسے ہی ترجمے والا تھا، تو کہتا میں نے رکھ لیا، 20 سال کے قریب پڑا رہا میرے گھر میں، ویسے ہی دے دیا تحفتاً، رکھ لیا.
اور اس کے بعد اسے کچھ مسئلہ پیش ہوا، ڈپریشن کا شکار ہوا، تو اس نے کہا چلو کھول کے دیکھو تو اسے اس کتاب میں کیا ہے. کھولا، اس کو پڑھا تو اس کا دل اللہ نے بدل دیا، مومن ہو گیا. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. بہرحال اللہ کے رسول نے کھجور کا درخت سے مثال دی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کھجور کا درخت جو ہے یہ بڑا عجیب درخت ہے. میں نے سنا ہے، یعنی جو لوگ اس کے بارے میں خبر رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیگر درختوں کے مقابلے میں اس کی حالت ایسی ہے کہ اگر اس کی شاخوں کو، کچھ مین شاخیں ہیں، انہیں کاٹ دیا جائے تو یہ درخت سوکھ جاتا ہے. یعنی اس کا تنا موجود رہتا ہے، باقی تو یہ نا کہ تنا اگر موجود ہے تو شاخیں دوبارہ نکل آتی ہیں، لیکن اگر اس کی کچھ شاخوں کو آپ مین جو ہے وہ کاٹ دیں تو یہ درخت ہی ختم ہو جاتا ہے. واللہ عالم. اگر یہ بات درست ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ اور بھی بلیغ بن جاتی ہے اس اعتبار سے کہ ایسے اعمال ہیں مسلمان کے کہ جن کو ایمان، تنا تو وہ ہے نا، یہ نماز ہے، اور جڑ اس کی توحید ہے، اور شاخیں، فروع وہ اعمال صالحہ ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں جو اگر ختم ہو جائیں بالکل تو انسان کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال فیہا فاکہۃ والنخل، اور کھجور کے درخت ہیں کیسے؟ ذات الاکمام، غلافوں والے ہیں. غلاف، اکمام جمع ہے کم، اور کم اور کمہ کہتے ہیں آپ کے سر کی ٹوپی کو یا کسی بھی چیز کو جو سر کو ڈھانپ لے، مختلف شکل کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لباس جو سر پر پہنا جاتا ہے، کمہ. اور کم یہ جو قمیض جس میں آپ ہاتھ داخل کرتے ہیں نا، بازو سلے ہوتے ہیں آپ کے بازو کے مطابق جو قمیض، ٹھیک ہے. اور کم غلاف، اس کی جمع اکمام، وہ چیز جو ڈھانپ لیتی ہے، پوری طرح سے گھیر لیتی ہے اپنے اندر والی چیز کو. ٹھیک ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الیہ یرد علم الساعہ. ذرا اس آیت پہ غور کیجئے گا. الیہ یرد علم الساعہ، کہ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور اپنے غلاف میں سے کوئی پھل نہیں نکلتا ہے باہر. وما تحمل من انثى، اور نہ کوئی مادہ حمل ٹھہرتا ہے اس کو، اور نہ وہ جنتی ہے مگر کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ قیامت کا علم اللہ نے اس کے ساتھ ذکر کیا، اس کی مقارنت میں کیا ذکر فرمایا اس کے ساتھ ملا کر؟ یہ پھل جو اپنے غلاف میں سے نکلتا ہے، اور ساتھ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. تو اس طرح وہ بچہ جو ماں کے بطن میں ایک غلاف کے اندر بند ہے، چھپا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے، اور کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں، نہ اس کے حمل کے اعتبار سے، نہ اس کے وضع حمل کے اعتبار سے. اس کی حقیقتیں کل کی کل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اور جس طرح سے یہ پھل جو غلاف کے اندر موجود ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس غلاف سے باہر نکلنے پر اس کی صورت کیا ہوگی اور اس کی کیفیت کیا ہوگی. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا جو علم ہے وہ لپیٹ رکھا ہے، اور اس کے گرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پردہ ہے، اور وہ علم کسی کے پاس نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ. ٹھیک ہے. تو فرمایا والنخل ذات الاکمام، اور کھجوروں کے درخت جو غلافوں والے ہیں. اب کچھ علماء نے کہا جی یہ درخت تو غلاف والا نہیں ہوتا، تو اکمام سے مراد یہاں پر وہ خوشے ہیں ان کے، جو کھجور کا خوشہ ہوتا ہے جب وہ اتارا جاتا ہے تو اس کے گرد ایک غلاف ہوتا ہے. اور اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا کیونکہ بیان ہو رہا ہے حسن کا، نعمتوں کا. ٹھیک ہے نا. اس وقت جو چیز موضوع چل رہا ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، سیاق ہے، وہ نعمت کا سیاق ہے نا، اللہ کی نعمت کی عظمت کا. تو وہی چیز بیان ہوگی نعمت کے سیاق میں جو واقعی خوبصورت ہے، جس کی افادیت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان غلافوں کے اندر پھل کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، اس کی تازگی برقرار رہتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. لیکن میں کہتا ہوں، اور جیسے کہ دوسرے مفسرین نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ یہ عام ہے، اللہ نے پھل کا ذکر نہیں کیا. ذات الاکمام، درخت کے گرد بھی ایک چھال ہوتی ہے، وہ اس کے لیے کم ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی اس کی بھی ایک افادیت ہے، اس نے درخت کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، اس کی تازگی برقرار رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے درخت کا جو پھل ہے اس کے گرد بھی یہ غلاف ہوتے ہیں. ذات الاکمام. والحب ذو العصف والریحان، اور دانے جو بھس والے ہیں. یہ بھوسا ہوتا ہے نا، دانے ہیں آپ کے، چنا ہے، اور اس طرح سے چاول ہے، یہ گندم ہے، غلہ جتنا بھی ہے،
اور جو بالیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ دانے جب اگتے ہیں تو حب دانہ تو پھر انسان اپنے استعمال میں لے آتا ہے، اور ان کے ساتھ چھلکے اور بہت سی زائد جو ہے نا وہ فاضل چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بھوسا ہوتا ہے، یہ جانوروں کے استعمال میں بطور چارہ یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی بھی افادیت ہے اور یہ بھی حسن ہے ایک، جب یہ اس کی بالیاں نکلتی ہیں تو ان اجناس کے ساتھ ان کا جو یہ عصف ہے نا اس کی بھی ایک خوبصورتی ہے، ایک حسن ہے، اور یہ غذا بھی ہے اور اس کی افادیت بھی ہے۔ فرمایا کہ والحب ذو العصف، اور وہ دانے جو بھس والے ہیں، والریحان، اور خوشبودار پھول۔ پھول میں نے کہہ دیا ہے ویسے، لیکن ریحان کا معنی ہوتا ہے وہ پاک رزق یہاں پر مراد ہے، جو انواع نباتات میں سے، پھلوں میں سے، پھولوں میں سے ہو سکتا ہے جس کی خوشبو ہے، جس کی خوشبو ہے اور جس کا رزق ہے، جس میں رزق ہے لیکن وہ خوشبو سے ممتاز ہوتا ہے۔ یہ جو ریحان ہے نا یہ بڑا عجیب مادہ ہے، تھوڑا سا اس پہ آپ غور کریں قرآن کریم کے استعمالات میں۔ ہماری آج کی بس یہ اس کے بعد ایک آخری آیت ہے، تو ہم چونکہ گرمی بھی ہے کچھ تو لمبا نہیں طویل نہیں کرتے۔ ریحان جو ہے یہ را یا اور ہا، ٹھیک ہے، تو عربی میں را واو ہا اور را یا ہا یہ بڑے قریب قریب الفاظ ہیں۔ روح اور ریح سنتے ہیں نا، روح کیا ہوتی ہے یا روح کیا ہے؟ اللہ نے ذکر فرمایا ہے 3 طبقات ہیں اہل جنت کے۔ پہلا جو ٹاپ پہ ہے وہ ہے المقربون، اس کے بعد اصحاب الیمین، بس یہ 2 طبقات ہیں، اور اس کے بعد پھر جہنمیوں کا ذکر ہے والعیاذ باللہ من ذلک۔ فرمایا فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم، جو مقربون میں سے ہوگا جب اس کی روح قبض ہوگی اس کے لیے روح ہے، ریحان ہے اور جنت نعیم ہے، اور یہاں بھی ریحان کا ذکر ہے۔ تو روح مصدر ہے اور روح اس کا اسم ہے۔ ہوتا کیا ہے یہ؟ روح سے مراد ہے وہ لطیف مادہ، انتہائی لطیف مادہ، اس کا جاری ہونا روحانی پہلو سے، جس سے انسان کی زندگی قائم ہے، جس سے انسان کی روحانی زندگی قائم ہے۔ ٹھیک، ایک تو مادی زندگی ہے نا، یہ کھانے پینے والی پیٹ والی زندگی ہے، اور ایک وہ روحانی زندگی ہے۔ اور انسان کے اندر جو نفس ہے اس کے اندر ایک چیز ہے جسے روح بولتے ہیں، جو اس نفس کا جز ہے۔ اگر اس روح کو نکال دیا جائے تو نفس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جہاں پر روح بولا وہاں پر روح ہی بولا جائے گا، اور جہاں پر نفس بولا وہاں پر نفس ہی بولا جائے گا۔ فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ نہیں کہا جائے گا یسألونک عن النفس قل النفس من امر ربی۔ اور فرمایا کہ کل نفس بما کسبت یا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی لا یکلف اللہ روحا الا وسعها۔ تو نفس جب بولا جائے گا نا اس سے مراد یہ ہے یہ انسان کا تشخص جو روح اور جسم کا مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کبھی اس نفس کو بول کر صرف روح بھی مراد لے لی جاتی ہے، مگر اصل یہی ہے علی الاطلاق، اس سے مراد یہی ہے انسان کا روح اور جسم کا یہ جو مرکب تشخص ہے اس کا، جس کو آپ دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں۔ روح وہ چیز ہے جو لطیف مادہ ہے، جو اس کے اندر موجود ہے، جس کے ساتھ اس کی روحانی زندگی قائم ہے۔ مادی زندگی قائم نہیں ہے، روحانی زندگی، مادی بھی قائم ہے، ایک تعلق ہے، لیکن اصل اس کے تعلق جو ہے وہ عالم ارواح سے ہے۔ اس کا سفر مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جسم کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم وحی کو روح کہا ہے، روح۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی ہم نے اسی طرح سے آپ پر اپنے امر سے روح اتاری۔ روح کا مطلب کیا ہے کہ روح کی غذا اس علم کے اندر ہے جو آسمان سے اترتا ہے، اور علم وحی اور وحی سب کچھ روح ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ریح بھی ہے، ہوا، یہ بھی مادہ لطیف ہے کہ نہیں؟ لطیف مادہ ہے، اس کا جاری ہونا ہے، لیکن اس کا تعلق پھر بھی آپ کی مادی دنیا سے ہے۔ روح جو ہے نا اس کا تعلق آپ کی مادی دنیا سے اصلاً نہیں ہے، سمجھ گئے ہیں بات؟ اس لیے موت کے بعد بھی یہ جاری رہتی ہے۔ تو روح اور ریح میں یہ فرق کر لیں، ریح میں یا لگا ہوا ہے تو یا بتاتی ہے، واو کے مقابلے میں جو یا ہے نا یہ پستی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی میں جو الفاظ آتے ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق ان کے حروف اور مادے سے ہوتا ہے جن سے وہ الفاظ مرکب ہوتے ہیں۔ یا جو ہے یہ واو کے مقابلے میں پستی کی طرف اشارہ کرتی ہے،
اور روح کا جو واو ہے اس میں قوت ہے، یہ اصل زندگی ہے، یہ اصل زندگی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کو حیات کہا اور آخرت کو حیوان کہا۔ حیوان میں مبالغہ ہے اور زندگی کا بھرپور معنی موجود ہے۔ دنیا میں حیات کہا جو زندگی کا عارضی اور ناقص سا معنی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کسی حد تک سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اللہ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی کہ یہ روح، اس کا تعلق انسان کی روحانی دنیا سے ہے، اس کے قلب سے، اس کے باطن سے ہے۔ اب آ جائیں آپ ریحان پر۔ یہ ریحان پھر کیا چیز ہے؟ یہ ریحان جو ہے نا، یہ دونوں کے درمیانی کچھ چیز ہے، ایک تصور ہے، روح اور ریح کے درمیان۔ اس کا ایک تعلق تو انسان کی مادی دنیا سے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور کس اعتبار سے؟ پھر واپس آتا ہوں میں ریح کے اوپر۔ ریح کا تعلق آپ کی اس دنیا کے ساتھ ہے، اور انسان کو جب انسان سانس لیتا ہے، سانس اس کا نکلتا ہے، اس کو بھی روح بول دیتے ہیں، کیونکہ سانس سے انسان کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ راحت ہے نا، وہ بھی اسی سے لفظ ہے، راحت بھی اسی سے لفظ ہے، کیونکہ انسان کو سانس آتا ہے تو اس کو راحت۔ انسان کی جب طبیعت گھٹی ہوتی ہے نا، تنگ، تو کہتے ہیں کہ یار اس کا سانس گھٹ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تنگی ہے، مشقت ہے۔ تو یہ جو دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس روح کے اندر یا ریح کے اندر ایک راحت کا بھی احساس موجود ہے، راحت کا پہلو موجود ہے۔ ریحان وہ چیز ہے جس میں نعمت بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے جو نعمت ہے، رزق ہے، وہ بھی ہے، اور ایک اس کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ اخروی نعمتوں کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ یہ روح کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور اس میں جو الف لگا ہوا ہے نا، ریحان، یہ بتاتا ہے کہ یہ نعمت اور خوشی ایسی ہے جو پائیدار ہے، یہ عارضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر نہیں کہ ایک سانس آیا ختم ہو گیا، کبھی ہے کبھی نہیں ہے۔ ریحان وہ لطف ہے، وہ لطافت ہے، وہ خوشی ہے جو، اور وہ لذت ہے جو انسان کو میسر ہوتی ہے اور اس میں پائیداری بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ تو یہ جو ریحان ہے یہ اخروی نعمتوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور دنیا کی جو زندگی کا جو انسان کا حسن خاتمہ ہے اور انسان کی موت کے وقت اس کی جو بشارتیں ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ تو فرمایا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ۔ تو ساری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ ریحان وہ خوشبودار اللہ کا رزق ہے، جس کی خوشبو ہے، جس کے اندر فرح ہے، جس کے اندر انسان کے لیے سکون ہے، جس کی خوشبو کے اندر بھی، ٹھیک ہے، اور جس کے استعمال کرنے کے اندر بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا ایسا لطیف اثر ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، صرف اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، سبحان اللہ، اور یہ دنیا کے اندر اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو پس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کون کون سی جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور جنوں؟ ان دونوں کا خطاب کیا گیا، اور یہ وہی خطاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب میں نے سورہ الرحمن جنوں پر تلاوت کی تو فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِّنْكُمْ، تو تم سے بہتر انہوں نے جواب دیا۔ جب کبھی میں نے یہ آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں، بس تیرے لیے ہی حمد ہے۔ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ تو آلاء جو ہے، آلاء اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نعمتیں، لیکن یہ وہی بات کہ نعمہ کے معنی میں نہیں ہے 100%۔ آلاء الن کی یا الن کی جمع ہے، اور کچھ نے اس کو الی شد کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ بہرحال آلاء یہ جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا ظہور ہونا، اللہ کی رحمت کاملہ کا ظہور ہونا جس میں کمال ہے۔ تو اللہ کی کمال رحمت کا ظہور جب کسی بھی چیز کی شکل میں ہو، تو وہ اس اعتبار سے نعمت بن جاتی ہے، اور کبھی کافر کے لیے وہ نعمت نہیں بھی بنتی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ اپنے معنی بھولنا نہیں ہے، کیونکہ آگے آیت آ رہی ہے کفار کے بارے میں، یطوفون بینہا و بین حمیم آن،
جب جہنم اور کھولتے ہوئے پانی میں وہ گردش کریں گے کفار، فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہاں پر کیا کریں گے مانت نعمت کا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا ظہور جس بھی شکل میں ہو، مومن کے لیے وہ نعمت ہے، لیکن کافر کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی رحمت کاملہ اللہ کے عدل کو متضمن ہے، شامل کرنے والی ہے، تو اس اعتبار سے پھر اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کون کون سی جٹلاؤ گے؟ اپنے رب کی آلاء میں سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہاں تک ہم رکتے ہیں انشاءاللہ العزیز، تو کل یعنی اگلے جو ہفتے میں ہماری جو پہلا جو درس ہے اس سے انشاءاللہ پھر ہم انسان کی تخلیق اور جنات کی تخلیق سے ہم اپنے اس درس کا آغاز کریں گے بإذن اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد۔